بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تفہیم اسلامیات صفحہ نمبر 10 اور سوال نمبر ہے 72۔ PDF میں صفحہ نمبر ہے 10، سوال 72 ہے۔ رات ہم نے پڑھا تھا تفسیر کے لیے ضروری علوم، چونکہ تفسیر قرآن مجید کی وضاحت اور تشریح کرنے کو کہا جاتا ہے، تو جس طرح قرآن دیگر تمام کتب سے ممتاز ہے، اسی طرح قرآن کی تفسیر یہ دیگر علوم سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کی تفسیر کرنا یہ ہر ایرے غیرے کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے کو مفسر کہا جاتا ہے، اور مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ علوم میں مہارت رکھتا ہو، کیونکہ اگر ان علوم میں اسے مہارت نہ ہو، ان علوم پر اسے کمانڈ اور دسترس نہ ہو، تو پھر وہ قرآن مجید کی تفسیر ٹھیک طرح سے نہیں کر سکے گا۔ ان میں جو ایک سب سے پہلا علم ہے وہ لغت عرب ہے یا علم لغت ہے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کو عربی لغت ہی معلوم نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں، عربی لغت میں اس لفظ کے کون کون سے معانی آتے ہیں، تو پھر وہ تفسیر میں ٹھوکریں کھائے گا۔ تو سوال نمبر 72 میں جو یہی بتایا گیا ہے، کس علم کی روشنی میں قرآنی الفاظ کی تشریح کی جا سکتی ہے، تو وہ علم لغت ہے یا لغت عربیہ ہے۔ یہ اہم سوال ہے۔ دوسرا علم ان 15 علوم میں سے وہ علم النحو ہے۔ علم النحو یہ اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اعراب کا صحیح استعمال آتا ہے۔ ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے، ایک جملے کا دوسرے جملے سے کیا تعلق ہے، فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، کسی لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش میں سے کیا پڑھیں گے، اس چیز کا پتہ جو ہے وہ علم النحو سے لگتا ہے۔ تو اعراب کا صحیح استعمال جو ہے، اور اعراب کی پہچان کہ یہ معرب ہے، یہ مبنی ہے، یہ اسم اشارہ ہے، یہ اسم موصول ہے، یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ علم النحو سے معلوم ہوتی ہیں۔ تیسرا علم جو ہے علم الصرف۔ علم الصرف اس میں صیغے بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ تو سوال نمبر 74 میں یہی پوچھا گیا ہے، کون سا علم کلمات اور صیغے بنانے کے لیے ضروری ہے، تو وہ علم الصرف ہے۔ عرب کا ایک مشہور مقولہ ہے، الصرف ام العلوم والنحو ابوها۔ صرف جو ہے وہ ام العلوم ہے، تمام علوم کے لیے بنیاد کی مانند ہے، اور نحو جو ہے وہ اس کا باپ ہے۔ اسی طرح ضروری علوم میں سے ایک علم اشتقاق ہے۔ علم اشتقاق سے مختلف
اشتقاقات کا پتہ چلتا ہے، کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس چیز کا پتہ علم اشتقاق سے چلتا ہے۔ سوال نمبر 75 میں بھی یہی پوچھا گیا، کون سے علم سے اصل مادہ لغت معلوم ہو سکتے ہیں، تو وہ علم الاشتقاق ہے۔ مثال کے طور پہ جو ایک لفظ ہے ینصرو، ینصرو کا لفظ جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے، اس کا پتہ علم اشتقاق سے چلتا ہے۔ خود اگر ہم کہیں کہ تفسیر کے حرف اصلی جو ہیں فا سین را ہیں، یہ جس چیز کا ہمیں پتہ چل رہا ہے یہی علم اشتقاق ہے۔ یا جیسے ہم کہتے ہیں قرآن کا لفظ قرأ یقرأ سے بنا ہے، قرآن مصدر ہے، زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اس کا مادہ قرأ ہے، تو یہ اس کا مادہ یہ ہے، اسی چیز کا پتہ علم اشتقاق سے چلتا ہے۔ اسی طرح جو دیگر علوم ہیں ان میں 3 علوم وہ ہیں جن کا تعلق بلاغت سے ہے۔ یہاں اگرچہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، بلاغت کے علوم ثلاثہ جو ہیں، یعنی علم معانی، علم بدیع اور علم بیان، یہ بلاغت کے 3 علوم ہیں۔ تو ان 3 علوم کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن جو کلام الہی ہے اس کے سربستہ معانی کا حسن، ان کا جمال، ان کا اسلوب، فصاحت و بلاغت اور پھر مختلف تعبیرات، ان سب کا علم انہی 3 علوم سے ہوتا ہے، جو علم معانی ہے یا علم بیان ہے، یا تیسرے نمبر پر جو ہے علم بدیع ہے۔ اسی طرح ایک علم جو ہے علم فقہ ہے۔ سوال نمبر 76 میں یہی بتایا گیا ہے، شرعی احکام سے متعلق تفصیلی جزیات اور فروع کے لیے کون سا علم ضروری ہے، تو وہ علم فقہ ہے۔ فقہ کہتے بھی شریعت کے عملی اور فروعی احکامات کے جاننے کو ہے، کیونکہ فقہ میں شریعت کے ان احکامات کو زیر بحث لایا جاتا ہے جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، جو فروعی ہیں، جو اصولی اور عقائد نہیں ہیں۔ سوال نمبر 77 میں ایک اور علم کی طرف اشارہ ہے، قرآن مجید کی اصل تشریح و تفسیر کے لیے اہم ترین علم۔ تو اصل تشریح و تفسیر کے لیے جو اہم ترین علم ہے وہ علم حدیث ہے، کیونکہ حدیث رسول اللہ کے قول و فعل کو کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تشریح ہیں۔ قرآن مجید آپ یوں سمجھیں کہ قرآن ناطق ہیں، چلتے پھرتے قرآن، بولنے والے قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کی اصل تشریح و تفسیر کے لیے جو علم ہے وہ علم حدیث ہے۔ پھر حدیث میں آگے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مرفوع، موقوف، مقطوع، اسی طریقے سے متواتر، مشہور، عزیز، غریب، اسی طرح ناسخ و منسوخ، ان سب کے بارے میں، راوی پر جرح تعدیل، یہ سب جاننا اس میں ضروری ہے۔ سوال نمبر 78 میں ایک اور علم کی طرف اشارہ ہے جس کو کہتے ہیں اصول فقہ۔ اس سے جو ہے قرآن و سنت سے فقہی مسائل کے صحیح استنباط کے لیے کون سا علم ضروری ہے، تو وہ علم اصول فقہ ہے۔
اصول فقہ کا مطلب فقہ کے اصول، یہ وہ علم ہے جس کی روشنی میں ہم قرآن و سنت سے صحیح مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اسی علم کی روشنی میں ہمیں اجمال تفصیل کا پتہ چلتا ہے، کون سا لفظ کون سا حکم عام ہے، کون سا حکم خاص ہے، مطلق کسے کہتے ہیں، مقید کسے کہتے ہیں، مشترک مؤول کسے کہتے ہیں، اسی طرح عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص کسے کہتے ہیں، حقیقت مجاز، صریح کنایہ، یہ سب جو ہے اسی علم اصول فقہ کو کہا جاتا ہے، اور اسی علم کی روشنی میں ہم قرآن و سنت سے مسائل کا صحیح استنباط کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک علم جو علامہ سیوطی جس کو 15ویں نمبر پہ شمار کرتے ہیں، علم المواہبت، یہ اس سے کون سی چیز حاصل ہوتی ہے؟ اس سے جو ہے وہ انسان باطنی نور کو حاصل کرتا ہے۔ تمام ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ مفسر کے لیے جس 15ویں علم کی ضرورت ہے اس کو علم لدنی بھی کہا جاتا ہے، علم المواہبت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا۔ واہب کا معنی اللہ کی طرف سے کسی چیز کا حاصل ہونا، عطیہ ہونا۔ یہ اللہ جس کو وہ باطنی نور عطا کرتا ہے وہی قرآن مجید کی ٹھیک سے تفسیر کر سکتا ہے، ورنہ تفسیر تو کئی لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں جن کو گرامر کا پتہ نہیں ہوتا، جن کے تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے، جو علم قراءت سے واقف نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو وہ باطنی نور ہی حاصل نہیں ہے۔ تو ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی نور بھی ضروری ہے۔ ظاہری علوم کے حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے اور سیکھتا ہے، جبکہ باطنی نور کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حلال کھائے، وہ عاجزی اختیار کرے، وہ اللہ کی رضامندی کا طالب ہو، تب جا کے یہ علم اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تفسیر کے ضروری علوم میں سے ایک علم القراءت بھی ہے۔ قرآن مجید کے صحیح تلفظ کے لیے یہ علم ضروری ہے۔ علم القراءت سے ہمیں اس لحاظ سے نئے احکامات معلوم ہوتے ہیں، جب تفسیری اختلافات جو موجود ہیں ان کی ایک وجہ یہی قرأت کا اختلاف بھی ہے۔ مثلا ایک لفظ اگر شد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اگر وہی لفظ بغیر شد کے پڑھا جائے تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن مجید پر اعراب، قرآن مجید پر زبر زیر پیش، قرآن مجید پر نقطے، قرآن مجید پر شد مد وغیرہ یہ بعد میں لگائے گئے ہیں۔ تو اب ان چیزوں سے بھی احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کا پتہ علم القراءت سے چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں ایک وہ بتاتا ہوں، قرآن میں ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تمہیں جنابت ہو تو فَاطَّهَّرُوا۔ اب یہ فَاطَّهَّرُوا جو صیغہ ہے یہ شد کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، اسی سے امام ابو حنیفہ نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جب غسل فرض ہو تو پھر انسان جو ہے صرف کلی نہ کرے بلکہ غرارے کرے، کیونکہ اللہ نے یہاں
فَطَّهَّرُوا جب ہم اس قرات کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک قسم کا مبالغہ ہے کہ خوب پاکی حاصل کرو. تو خوب پاکی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف کلی کافی نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ غرارے کرے. عام روٹین میں جیسے ہم وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ ناک میں پانی چڑھائے، اوپر کی طرف کھینچے جو ناک کا نرم حصہ ہے. تو قرآن مجید کے صحیح تلفظ کے لیے علم القراءت کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے. سوال نمبر 81 کو دیکھیں. حلال و حرام، فرض واجب، جائز و ناجائز وغیرہ کے درجات کس علم سے حاصل ہوتے ہیں؟ تو یہ حاصل ہوتے ہیں علم اصول الدین سے. ایک ہے حلال و حرام، فرض واجب، اور ایک ہے پھر ان کے درجات کہ یہ جو ہے کس درجے میں ہے. اس کے لیے دین کے اصول کا جاننا ضروری ہے. اس علم کو علم العقائد بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں ان میں ناسخ و منسوخ بھی ہے. رات بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے ناسخ و منسوخ کا اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو پھر وہ تو یہ کہہ بیٹھے گا کہ نعوذ باللہ قرآن میں اختلاف ہے، حدیث میں اختلاف ہے، ایک جگہ پہ قرآن میں کچھ ہے، دوسری جگہ پہ کچھ ہے. حالانکہ وہاں ناسخ و منسوخ ہو چکا ہوتا ہے. ایک حکم پہلے زمانے سے متعلق ہوتا ہے، دوسرا حکم کسی بعد کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے. اسی لیے ناسخ و منسوخ کا جاننا بھی ضروری ہے. اسباب نزول کا جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سی آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی. آیا کوئی واقعہ پیش آیا، کسی صحابی نے کوئی سوال کیا، یا اس کے علاوہ کفار کی طرف سے کوئی سوال ہوا جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. سبب نزول یعنی کسی آیت کا جب تک پس منظر معلوم نہ ہو تو تب تک اس آیت کی تفسیر ٹھیک سے کرنا ممکن نہیں ہوتا. بڑے بڑے صحابہ بھی سبب نزول نہ جاننے کی وجہ سے جو ہے وہ مغالطے میں چلے گئے تھے. اس کی ایک میں مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں. سورۃ المائدہ کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نماز پڑھتے ہو اور دیگر نیکیاں کرتے ہو تو جو تم شراب پیتے ہو. اس آیت کا اگر سبب نزول معلوم نہ ہو تو اس آیت کا ظاہری مفہوم یہ بنتا ہے جا کے کہ اگر ایک شخص نیک کام کر رہا ہے، اس صورت میں اگر وہ شراب پیے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو حضرت عمر کے سامنے کسی صحابی نے اس آیت کو رکھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حرمت شراب سے پہلے شراب پیتے رہے. جب شراب کی قطعی حرمت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوا کہ جب ہم شراب پیتے رہے اب اس کا کیا ہوگا، یا جو اس قطعی حرمت سے پہلے دنیا سے چلے گئے شراب پیتے، آیا وہ جنت میں جائیں گے یا گناہگار ہوں گے. اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری تھی لیس علیکم جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، کہ جب جو ہے تم لوگ ایمان لے آئے ہو، تقوی اختیار کر لیا ہے، اچھے کام کر رہے ہو، تو گزرے ہوئے زمانے میں جو تم نے شراب پی لیا تھا، شراب پی لی تھی، اس پر جو ہے اب کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے سبب نزول کا جاننا بھی اہم علوم میں سے ہے. اسی طرح علم العقائد کو جاننا بھی ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، انبیاء اور فرشتوں کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں کیا عقائد ہیں. تو ایک مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان عقائد کے علم کو بھی جانتا ہو. چلیں ٹھیک ہے جی، تو یہ 100 سوال تقریباً ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. اب آپ لوگ
تفہیم اسلامیات کا دوسرا حصہ کھولیں، PDF میں صفحہ نمبر 222 ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، یہ صرف آپ کو دوبارہ سے بتائے جا رہے ہیں، سارا ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ PDF صفحہ نمبر 222 حصہ 2۔ یہ سوال شاید رات یا اس سے پچھلے رات ہم پڑھ آئے ہیں۔ قرآن کا اردو میں سب سے پہلے بامحاورہ ترجمہ کس نے کیا؟ انتہائی اہم سوال ہے، حضرت شاہ عبد القادر نے۔ قرآن کا اردو میں سب سے پہلا لفظی ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دونوں حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنے، بامحاورہ اور لفظی، یہ سوال کئی دفعہ کئی پیپر میں آ چکا ہے۔ اگلا سوال ہے، دورہ تفسیر القرآن کا آغاز پنجاب کے کس بزرگ نے کیا؟ تو ان کا نام ہے مولانا حسین علی وام بچھروی۔ پنجاب جو تھا، یہاں یوں سمجھیں کہ بہت زیادہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ شرک و بدعات کا ایک گڑھ ہوتا تھا۔ تو وہاں بچرا یہ میاں والی کے قریب ایک علاقہ ہے۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پیدا ہوئے، تدفین بھی وہیں پہ ہوئی۔ آپ جو تھے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ چونکہ یہ جو علاقے تھے یہ بدعات میں کافی آگے بڑھے ہوئے تھے، تو آپ جب وہاں سے تشریف لائے، آپ نے واعظ و نصیحت اور قرآن کی تفسیر کے لیے مختلف مجالس قائم کیے، جن میں ایک جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کا دورہ کرواتے ہیں۔ یہ ہوتا ایسے ہے، رمضان شعبان میں آج کل بھی ہوتا ہے، مدارس کے بچے اس میں شرکت کرتے ہیں۔ یعنی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 2 مہینوں میں قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر یہ لوگوں کے سامنے آ جائے، عوام الناس۔ اور پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ شرک و بدعات کا یہاں سے بہت حد تک خاتمہ ہوا، اور مولانا حسین علی وام بچھروی کے شاگردوں میں جو ہیں وہ پھر مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، عنایت اللہ شاہ بخاری بھی ہیں، اور پنج پیر سے تعلق رکھنے والے علامہ طاہر پنج پیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جن کے آج بیٹے جو ہیں طیب طاہری، جو غالباً مدرسوں کے ایک بورڈ کے ذمہ دار بھی ہیں۔ تو آج کل بھی پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اسی طریقے سے کراچی میں رمضان اور شعبان میں قرآن مجید کی تفسیر کے دورے کروائے جاتے ہیں۔ تو دورہ تفسیر کا آغاز یہ مولانا حسین علی وام بچھروی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد باقی جو ہے سوال ہم تقریباً پڑھ آئے ہیں۔ صفحہ نمبر 224 پہ آپ آ جائیں۔ مختلف تفسیروں کے سوالات ہیں جو پیچھے بھی ہم دیکھ آئے ہیں، ایک دفعہ پھر ان کو دیکھ لیں۔ تفسیر ابن کثیر کا السلام تفسیر القرآن العظیم ہے، مصنف جو ہیں عماد الدین اسماعیل بن عمر ہیں، مسلک شافعی ہے، وفات ان کی 474 ہجری میں ہوئی۔ تفسیر بیضاوی کا السلام انوار التنزیل و اسرار التاویل، اور مصنف جو ہیں یا مفسر ابو سعید ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بھی مسلکاً شافعی تھے۔ تفسیر رازی، جسے تفسیر فخر الدین تفسیر کبیر بھی کہا جاتا ہے، اس کا اصل نام جو ہے وہ مفاتیح الغیب ہے۔ اس کے مصنف امام فخر الدین رازی ہیں، جن کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن عمر ہے۔ آپ نے اس کو لکھنے کا آغاز کیا، مکمل نہیں کر سکے، سورۃ انبیاء تک آپ نے یہ کام کیا، پھر اس کے بعد بقیہ حصے جو تھے وہ شہاب الدین بن خلیل دمشقی اور شیخ نجم الدین احمد بن محمد نے مکمل کیے۔ تفسیر روح المعانی کے جو مفسر ہیں وہ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی حنفی ہیں، ان کی وفات 1270 ہجری میں ہوئی، سلطنت عثمانیہ سے ان کا تعلق تھا۔ فی ظلال القرآن، یہ جو تفسیر ہے اس کے مفسر جو ہیں سید قطب شہید ہیں، تعلق ان کا الاخوان المسلمون سے تھا،
اور آپ کو پھانسی دی گئی، شہادت ہوئی 1966 میں۔ تفسیر فی ظلال القرآن کے جو ہے وہ 30 حصے ہیں، 8 جلدیں ہیں، اور وہ 30 حصوں پہ وہ ہیں، بعض اس کو جلد بھی کہہ دیتے ہیں۔ تفسیر مظہری، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد، آپ کے جو مربی تھے، ان کا نام مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ تھا، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نے اپنی تفسیر کا نام بھی تفسیر مظہری رکھا۔ آپ کی وفات جو ہے وہ 1860 عیسوی میں ہوئی ہے۔ تفسیر حقانی، اس کے مفسر مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شیخ محدث عبدالحق دہلوی اور ہیں، اور عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ اور ہیں۔ اور تفسیر حقانی کا اصل نام فتح المنان ہے۔ علامہ صاحب کی وفات 1990 میں ہوئی، 1900 عیسوی میں ہوئی، اور تفسیر حقانی اردو میں ہے، اور اس کی جلدیں جو ہیں وہ 8 ہیں۔ یہ وہ سارے سوال ہیں، آگے نیچے بھی ہیں، یہ آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں، اس حصے میں اور اس حصے میں یہ سیم آ گئے ہیں، اس لیے ان کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ ہم یا اگلے ہفتے جو ہے اب ہم متن قرآن کے سوالات شروع کریں گے، ترتیب کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے اہم سوال، پھر سورۃ البقرہ کے، پھر سورۃ آل عمران کے۔ یہاں کافی سارے سوال ہیں، کچھ ایسے سوال بھی ہیں جو پیپر سے متعلقہ نہیں ہیں، لیکن انہیں بھی ہم دیکھیں گے، اور وہ جو فائل ہے وہ آپ لوگوں کے پاس الگ سے بھی موجود ہے، تفاسیر اور مفسرین کے نام سے، جس میں میں نے تمام سوالات کو ایک جگہ پہ کر دیا ہے، اس فائل کا مطالعہ بھی لازمی کریں۔